ہر کے طالب حق بود من حاضرم ز ابتدا تا انتہا یکدم برم طالب بیا طالب بیا تارسانم روز اول با خدا۔ سرزمین پنجاب، سرزمین توحید و معرفت الہی، بزرگان دین، صوفیاء کرام اور مشائخ کی دھرتی، یہ دھرتی تصوف اور پنجابی لغت کی اکھٹ سے پنجاب بنی۔ بابا بلے شاہ، بابا فرید، وارث شاہ اور سلطان باہو جیسی ہستیوں نے اس زمین کی آبیاری کی اور توحید و معرفت کے ایسے چراغ منور کیے جس کی روشنی کی کرنیں پورے برصغیر تک پھیل گئی۔ عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داستان انفو کی جانب سے آداب قبول کیجیے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ سب پر رحمتوں کا نزول ہو۔ عزیزان محترم، آج کی مجلس میں محور بحث پنجاب کے ایک مشہور و معروف صوفی شاعر اور پیر طریقت ہیں جس نے اپنی تعلیمات کے ذریعے شمع معرفت و توحید کو پوری مغل ریاست میں منور کیا۔ تفصیل تک بڑھنے سے قبل ہماری ایک گزارش قبول کریں کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ اس طرح کی دوسری ویڈیوز تک بھی بروقت رسائی حاصل کر سکیں۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔ عزیزان مکرم، سلطان الفقراء اور سلطان العارفین کا لقب پانے والے حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ 17 جنوری 1630 عیسوی کو ضلع جھنگ کے قصبہ شورکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام سلطان بازید محمد تھا جو شاہجہان کی فوج میں اعلیٰ افسر تھے۔ آپ کی والدہ کا نام راستی بی بی تھا جو عارفہ کاملہ تھیں اور زہد و تقوی میں اپنی مثال آپ تھیں۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق سیدوں کے ایک قوم اعوان سے تھا۔ اعوان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قوم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اولاد میں سے ہیں۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سے قبل ہی آپ کی والدہ کو کشف ہوا تھا کہ اس کے ہاں ایک عظیم عارف اور ولی کی ولادت ہونے والی ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ زمانہ شیرخوارگی ہی سے غیبی واردات کے ظہور کا حامل ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ کی والدہ روزہ رکھتی تو اس دن حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بھی صبح سے شام تک ماں کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ آپ کی تعلیم و تربیت کا پہلا مدرسہ آپ کی والدہ ماجدہ ہی تھیں۔ بعد میں آپ نے حضرت سخی سلطان کو حضرت شاہ حبیب جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نگرانی میں دے دیا تاکہ آپ کو روحانی علوم و معرفت سے روشناس کرائے۔ 1668 عیسوی کے لگ بھگ آپ کے ساتھ ایک حیران کن واقعہ پیش آیا۔ آپ کو الہام کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا خلیفہ بننے کی ہدایت کی۔ اسی طرح شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو دہلی کے ایک معروف بزرگ شاہ عبد الرحمن جیلانی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت لینے کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ دہلی چلے گئے اور وہاں شاہ صاحب سے بیعت لی اور کچھ عرصہ وہاں رہنے کے بعد پنجاب واپس لوٹے اور پھر تا حیات پنجاب ہی میں رہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا رخسار مبارک اتنا درخشاں رہتا تھا کہ غیر مسلم آپ کو دیکھ کر ایمان لائے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق سلسلہ قادریہ سے تھا۔ آپ نے خود فرمایا کہ قادریہ طریقہ دو قسم کا ہے، یعنی سروری اور زاہدی۔ سروری قادری مرشد صاحب اسم اللہ ذات ہوتا ہے، اس لیے وہ جس طالب اللہ کو حاضرات اسم اللہ ذات کی تعلیم سے نوازتا ہے تو اسے پہلے ہی روز اپنا ہم مرتبہ بنا دیتا ہے، جس سے طالب اللہ اتنا لا یحتاج اور بے نیاز متوکل علی اللہ ہو جاتا ہے کہ اس کی نظر میں مٹی اور سونا برابر ہو جاتا ہے۔
زاہدی قادری طریقت کے طالب کے پیٹ میں 12 سال تک عمل ریاضت میں ایک لقمہ بھی نہیں جاتا۔ اس کے مقابلے میں سروری قادریہ کا طریقہ محبوبیت کا ہے۔ چنانچہ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ سروریہ قادریہ کا انتخاب کیا۔ سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سلطان الفقر مرتبہ پر فائز تھے۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ظاہری اشیاء سے بے نیاز رہتے تھے، لیکن پھر بھی آپ نے طالبان مولا کی رہنمائی کے لیے 40 کے قریب کتب تصنیف فرمائیں۔ آپ کی کتب سے علوم لدنیہ کی جھلک نمایاں طور پر نظر آتی ہے، گویا کہ یہ کتب کرامات و الہامات کا پیکر ہیں۔ آپ کی کتب میں معرفت الہی کے منازل طے کرنے کے لیے فقر اختیار کرنے اور مرشد کامل کی زیر نگرانی ذکر و تصور اسم ذات کی تلقین کی ہے۔ آپ ذکر و تصور اسم ذات کو قلب کی کلید قرار دیتے ہیں، جس کے ذریعے تزکیہ نفس اور روح کی تجلی کے بعد طالب کو دیدار الہی اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری کے اعلیٰ ترین مقامات عطا ہوتے ہیں۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 30 سال تک ایسے طالب الحق کی تلاش میں سرگرداں رہا جسے میں وہاں تک پہنچا سکتا جہاں میں خود ہوں، مگر میں نے ایسا کوئی نہیں پایا۔ چنانچہ آپ امانت فقر کسی کو سونپے بغیر وصال فرما گئے۔ جس چیز نے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو آفاقی شہرت و مقبولیت بخشی وہ آپ کے ابیات ہیں۔ اس کے ہر مصرعے کے بعد ہو آتا ہے جو ذات باری تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے۔ یہ طرز صرف سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کی خصوصیت ہے۔ آپ کی تمام شاعری تصوف و معرفت سے بھرپور ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف کردہ کتب میں سے معروف کتابیں ابیات باہو پنجابی زبان میں ہے، دیوان باہو فارسی زبان میں ہے۔ اس کے علاوہ عین الفقر، تیغ برہنہ، گنج اسرار، کشف الاسرار، شمس العارفین، امیر الکونین، عقل بیدار، نور الہدا، کلید التوحید، اسرار القادری، جواہر سلطانی، جامع الاسرار، رسالہ روحی شریف، مجالست النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مفتاح العارفین، دیدار بخش، کلید جنت، اورنگ شاہی، عین العارفین، قرب دیدار، فضل اللقاء اور قرب التوحید معروف کتابیں ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کرامات و الہامات سے بھی بھرپور تھی۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ جب آپ شورکوٹ میں کاشتکاری کرتے تھے تو ایک سفید پوش عیالدار شخص جو غربت و افلاس سے تنگ آ گیا تھا، کسی کے بتانے پر آپ کی تلاش میں آپ تک پہنچ گیا، لیکن وہ بہت مایوس ہو گیا جب اس نے آپ کو کاشتکاری کرتے ہوئے دیکھا، کیونکہ اسے تو بتایا گیا تھا کہ سلطان باہو تو سلطان الفقراء ہیں اور فقر کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ یہ حالت دیکھ کر وہ شخص واپس ہونے والا تھا کہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو آواز دی۔ جب وہ حضرت باہو کے قریب آ گئے تو حضرت نے اس سے پوچھا کہ کس ارادے سے آئے ہو۔ وہ شخص سید تھے اور اپنا تعارف کرنے کے بعد سارا ماجرا کہہ ڈالا۔ حضرت باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ آپ میرا حل پکڑ لیں، میں ذرا پیشاب کر کے آؤں۔ آپ نے مٹی کے ڈھیلے سے استنجا کرنے کے بعد سید صاحب سے کہا کہ شاہ جی آپ نے مفت میں تکلیف اٹھائی، میں تو ایک جاٹ آدمی ہوں۔ سید صاحب تو ویسے ہی تھکے ماندے تھے، بولے ہاں میری یہی تکلیف میرے لیے کافی ہے کہ میں ایک سید ہو کے آج ایک جاٹ کے سامنے سائل بن کے کھڑا ہوں۔ یہ سن کر سلطان باہو جلال میں آ گئے اور یہ شعر پڑھ کر مٹی کا ڈھیلا پھینک دیا۔ نظر جنہادی کیمیا سونا نہ کر دے وٹ، قوم آتے موقوف نہیں کیا سید کیا جٹ۔ آپ کی استنجا والا ڈھیلا اس جتی ہوئی زمین پر دور تک لڑک گیا اور جس ڈھیلے اور مٹی سے ٹکرایا سونا بنتا گیا۔
یہ دیکھ کر سید صاحب آپ کی قدموں میں گر گئے اور معافیاں مانگنے لگے۔ آپ نے فرمایا شاہ جی سونا چپکے سے اٹھا کر چلتے بنو، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو نہ تیری خیر ہے نہ میری خیر ہے۔ آپ کی دایا آپ کو سیر و تفریح کے لیے باہر لے جاتی تو ہندو آپ کے چہرے کو دیکھ کر ہی مسلمان ہو جاتے۔ یہ دیکھ کر ہندو لوگ آپ کے والد صاحب کے پاس شکایت لے کے آ گئے کہ آپ اپنے بچے کی سیر و تفریح کے لیے وقت مقرر کر دیں تاکہ ہمارے ہندو بھائی اس وقت گھروں سے نہ نکلیں۔ اس طرح تو ہمارے مذہب کا بڑا حرج ہونے والا ہے، جب ایک ایک کر کے سارے ہندو مسلمان بن جائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ بچپن میں آپ ایک دفعہ بیمار ہو گئے تو لوگ ایک برہمن حکیم کو بلانے کے لیے اس کے پاس گئے۔ برہمن نے کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں وہاں سلطان باہو کے پاس گیا تو مسلمان ہو جاؤں گا، بہتر ہے کہ آپ سلطان باہو کا کرتا یہاں لے آئیں۔ چنانچہ جب حضرت باہو کا کرتا حکیم کے پاس لایا گیا تو کرتے کو ہی دیکھ کر وہ حکیم برہمن مسلمان ہو گیا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا وصال یکم جمادی الثانی 1102 ہجری بمطابق یکم مارچ 1691 عیسوی کو ہوا۔ آپ کا مرقد مبارک گڑھ مہاراجہ ضلع جھنگ میں ہے۔ ہر سال جمادی الثانی کی پہلی جمعرات کو آپ کا عرس مبارک منایا جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے 4 شادیاں کیں، جن کے ہاں سے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 8 صاحبزادوں اور 1 صاحبزادی سے نوازا۔ سید محمد عبداللہ شاہ مدنی جیلانی آپ کے خلیفہ بنے۔ آپ کے بیٹوں میں سلطان نور محمد، سلطان لطیف محمد، سلطان ولی محمد، سلطان صالح محمد اور سلطان شریف محمد قابل ذکر ہیں۔ آپ کا مرقد مبارک طالبان معرفت الہی اور عاشقان رسول کے لیے مرجع خلائق و انوار ہے۔ تو ناظرین کیسی لگی آج کی ویڈیو؟ اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار بھی کیا کریں۔ آج کے لیے بس اتنا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔